اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، فجر میں 7 مرتبہ قرآن کی یہ سورت پڑھنے سے دنیا جہان کے سارے خزانے انسان کو مل جاتے ہیں۔ ایسا انسان نہ تو کبھی بیمار ہوگا اور نہ ہی مالی پریشانی ہوگی۔ جو دعا مانگے گا انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جس نے یہ سورت 7 مرتبہ فجر میں پڑھ لی، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اسے اس دنیا کے تمام خزانے مل جاتے ہیں۔ نہ ہی اس شخص کو موذی بیماری ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی مالی پریشانی ہوتی ہے۔ فجر کے بابرکت وقت میں جو شخص قرآن کی یہ ایک سورت 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، اور انشاءاللہ ایسی سورت کہ جسے آپ صبح فجر کے وقت میں 7 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی سے بیماریاں اور پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، گھر میں رزق اور مال و جان میں برکت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ بزرگان دین کا آزمودہ عمل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لانے اور ممنوع سے اجتناب برتنے کا نام ہی بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم تسبیح اور دعائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، حکم الہی کو پیش نظر رکھے، اور اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جس ذرائع سے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور ترک پر وعیدیں موجود ہیں۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ جامع ترمذی میں اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اور ناظرین، جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کے نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت تمام دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے، اور ایسے میں نرم گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اور ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ رب العزت اس پر ثواب بھی زیادہ عطا کرتا ہے، پھر چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی برکات منتقل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کے وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق مغرب شمال جنوب نہیں ہے، بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ کائنات اور اس کے تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت، سرور اور حکومتی فتوحات۔ سوچئے جب فجر کی 2 سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر اور عصر کی نماز ادا کر لینے والے شخص کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، افسوس کہ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور کاہلی کوتاہی انتہا کی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ فجر کی نماز میں نمازی بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں اور یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام افسوس کے ساتھ نہیں ہو پاتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لنگ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اور اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نماز خیر اور برکات سے معمور ہیں، اور ناظرین ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر، رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ لیکن ناظرین ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل، لوح قرآنی کی تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی ہو، محفل میلاد ہو، لوح قرآنی کے نقش گھروں میں آویزہ کرنا ہو، ان سے خیر اور برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے۔
کیونکہ ہر خیر اور برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کے تمام نعمتوں، برکتوں اور اس کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھائیوں اور بہنوں، یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر اور برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر اور برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول علیہ السلام نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ اکبر! ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے۔ ہمارے نوجوان جو رات رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے وہ کم ہے۔ حضرت عثمان بن فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر، معزز اور محترم فرشتوں اور معزز اور مکرم انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کن ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یعنی رشک بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کاش مجھے بھی اس کے مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شہداء کی تدفین کے وقت ان میں سے 2 صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کسے زیادہ یاد ہے، اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ اور ناظرین، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ بھائیوں اور بہنوں، اب تک کے تمام احادیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فجر کے وقت کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بغیر باقی نمازیں بھی بے اثر لگتی ہیں، اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض طور پر احکامات فرمائے ہیں۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت بار بار بیان فرمائی گئی ہے، خواہ اللہ کا قرآن ہو یا احادیث کی کتب ہوں۔ تو ناظرین محترم، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی جو سورت آپ نے پڑھنی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، وہ سورت الفاتحہ ہے۔ یہی ایک ایسی صورت ہے جو کہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے اور اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ تو آپ نے یہ معمول بنا لینا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے
خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ درست تلفظ اور خیر و برکت کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور ناظرین کوشش کریں کہ یہ وظیفہ فجر کے بعد ہی کیا جائے۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے صرف کسی بھی نماز کے بعد آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے کتنے فضائل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں لازم قرار دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ ہر طرح کی بیماری، سستی، کاہلی، کمی، کوتاہی، بے برکتی، بے اتفاقی، بے توجہی، بے رغبتی آپ کی زندگی سے باہر نکل جائے گی، اور چند ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ قرآن کے اور اسلام کے اسرار و رموز آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور پھر اس کے تمام حجات اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ اسے ایسے غیبی خزانے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرماتا ہے کہ جن کا گمان بھی کبھی اس کے دل و دماغ سے نہیں گزرا ہوتا۔ اس کی زبان سے نکلی ہر بات اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے، اور ناظرین چند ہی دن کے عمل سے انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے کہ ایسا شخص اگر کسی بیمار کو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا انسان جو روزانہ فجر میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو دن بھر اس کے رزق میں، مال و دولت میں، اس کی صحت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایسے انسان کے معاملات میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ الغرض ایسا انسان جو بھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ بتایا ہے، اسے آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور اپنی آنکھوں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں، مال و دولت میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔